السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اردو ٹیٹوریل۔ آج ہم بات کریں گے HTML5 کے میجر گولز کے بارے میں۔ HTML5 کے جو میجر گولز تھے وہ کیا تھے؟ جب HTML5 کو بنایا جا رہا تھا اس میں مد نظر گولز رکھے گئے تھے۔ ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سب سے پہلا جو گول تھا وہ یہی تھا، تمام ایگزسٹنگ ویب پیجز ہیں ان کی سپورٹ ایگزسٹنگ ویب پیجز ہیں جن پر XHTML وغیرہ استعمال کی گئی تھی، ان کی سپورٹ ایڈ کی جائے تاکہ ڈیولپر کے لیے مشکل نہ ہو کہ ان کو واپس جا کر تمام کوڈز کو ریوائز نہ کرنا پڑے۔ اس میں میکسیمم کوشش کی جائے جتنے بھی XHTML کے پرانے ایلیمنٹس ہیں ان ساروں کو سپورٹ کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا جو میجر گول تھا، جو تھرڈ پارٹی پلگنز لائبریریز ہیں ان کا جو یوزج ہے اس کو ڈیکریز کیا جائے، یعنی کہ ایک ویب پیج کے اوپر آپ نے ویڈیو لگانی ہے تو ویڈیو کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ جاوا اسکرپٹ لائبریریز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن HTML5 کے آنے کے بعد اس کا جو گول یہی تھا، ویڈیوز، آڈیوز، اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ویب پیج کو اس دور میں یا ماڈرن دور میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کے سٹرکچرز کے اندر ہی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا تیسرا گول تھا، جو ایلیمنٹس ہیں HTML کے ان کی جو ڈیفینیشن ہے سیمینٹک، اس کو امپروو کرنا، وہ کیسا تھا کہ جیسا XHTML وغیرہ میں ہوتا تھا کہ آپ کے ویب پیج کا ہیڈر، فوٹر اور سائیڈ بار ایریا ہوتا تھا، وہ براؤزر کو نہیں پتہ ہوتا تھا وہ کیا ہے۔ سمپل ڈیو ہوتی تھی، لیکن آپ CSS کے ذریعے کلاس لگا کر، ID لگا کر اس کو سٹائل اس طرح سے کرتے تھے، ویب پیج کے اوپر اس کو ڈسپلے اس طرح سے کرواتے تھے، ٹاپ پر جو آپ ایریا ڈسپلے کروا رہے اس کی کلاس لگا لیتے تھے، ہیڈر ہے، فوٹر ہے، سائیڈ بار ہے۔ لیکن HTML5 کا ایک گول یہ تھا کہ براؤزر کو بتایا جائے کہ یہ ایلیمنٹ کیا ہے، جیسا کہ ہیڈر ہے، ہیڈر کا اسپیشل ایلیمنٹ ہو، فوٹر ہے تو اس کا اسپیشل ایلیمنٹ ہو، سائیڈ بار ہے تو اس کا اسپیشل ایلیمنٹ ہو، جو کہ براؤزرز کو ڈائریکٹلی بتائے کہ بھائی یہ سیکشن یہ ہے، تاکہ براؤزر اس حساب سے اس کو سٹرکچر کر سکے، اس کو پرائورٹی دے سکے۔ میک دی رینڈرنگ آف ویب کنٹینٹ یونیورسل اینڈ انڈیپینڈنٹ آف دا ڈیوائس بینگ یوزڈ۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ موبائل براؤزر اور موبائل ڈیوائس یا ڈیسک ٹاپ ڈیوائس یا ڈفرنٹ ڈیوائسز کے اوپر رینڈرنگ HTML ڈفرنٹ ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات تو اس کا ایک گول یہ بھی ہوتا تھا کہ تمام ڈیوائسز کے اوپر اس کی جو HTML کی سٹینڈرڈ رینڈرنگ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ سٹینڈرڈ رہے سارے براؤزر کے اوپر، ساری ڈیوائسز کے اوپر۔ ایک اور اس کا جو میجر گول تھا وہ یہ تھا، جو ڈاکومنٹ کے ایرر جو ہوتے تھے HTML کے ڈاکومنٹ کو، ان کو مزید بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ یعنی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کی HTML ڈاکومنٹ میں ایرر ہوتا تھا، یعنی کہ آپ نے کوئی ٹیگز اوپن کیا، کلوز نہیں کیا، تو وہ وہاں پر آپ کا پیج ڈسٹرب ہو جاتا تھا، آپ کا لے آؤٹ سٹرکچر ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ لیکن اس میں کیا ہے، اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی ایلیمنٹ اوپن ٹیگ اوپن کیا، کلوز نہیں کیا HTML کا، تو وہ براؤزر آٹومیٹکلی اس کو فکس کر کے آپ کا پیج ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا تھا۔
صحیح دکھا دیتا تھا۔ اس کا اس کا تھوڑا سا بگ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نیو بھی ہیں اور آپ نے کوڈ ویسے لکھ دیا براؤزر میں، صرف اپنی ویب سائٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو براؤزر ٹھیک ڈسپلے کروا دیتا ہے، تو آپ اس کو ایسے ہی جانے دیتے ہیں، لیکن ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کی یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد HTML5 کے ادر نیو فیچرز ہیں، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا میجر فیچر یہ ہے کہ آپ HTML5 کی ڈاکومنٹ کے اندر اپنے ویب پیج کے اوپر بغیر کسی تھرڈ پارٹی کے پلگ ان کے بلٹ ان آڈیو اور ویڈیو انکلوڈ کروا سکتے ہیں۔ ویب پیج کے اوپر جو براؤزر کے اندر آٹومیٹکلی پلے ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی تھرڈ پارٹی سپورٹ اس کو ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو HTML5 کا فارمز جو ہوتے ہیں، آپ اکثر ویب سائٹس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ فارمز دیکھتے ہیں، سائن اپ فارم ہیں، رجسٹریشنز فارم ہیں، یا کسی بھی قسم کا فارم ہے، اس میں پہلے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فارم ایمٹی سبمٹ نہ ہو، اور فارم میں جو ڈیٹا آ رہا ہے اگر ای میل کے لیے فیلڈ ہے، اس کی ویلیڈیشن نہ ہو، اس کے لیے کافی ساری جاوا اسکرپٹ استعمال کرنی پڑتی ہے، لیکن HTML5 میں کافی سارا اس پہ کام کیا گیا اور ڈفرینٹ ان پٹ ٹائپ فارمز کے لیے متعارف کروائی گئی، جن میں اسپیسیفک فون، ای میل، URL، ویب سائٹ، اس طرح کی فیلڈز ڈالی گئی جو کہ آٹومیٹکلی ڈٹرمائن کر لیتے ہیں براؤزر۔ اگر آپ نے کسی فون کی فیلڈز میں فون نمبر ایڈ نہیں کیا تو وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیتا۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کے تھرڈ پارٹی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کینوس متعارف کروائے۔ کینوس آپ استعمال کرتے ہوئے ویب پیج کے اوپر ڈفرینٹ شیپس بنا سکتے ہیں۔ شیپس اس لیول کی آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ ایون براؤزر بیسڈ گیمز آ رہی ہیں HTML5 کی، تو یہ بھی ایک بڑا پرومیننٹ فیچر ہے HTML5 کا۔ اس کے بعد ایک اور سب سے پرومیننٹ فیچر ڈریگ اینڈ ڈراپ فنکشنالٹی ہے۔ اس سے پہلے HTML5 کے آنے سے پہلے ڈریگ اینڈ ڈراپ کے فیچر ایڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ لائبریریز کا سہارا لینا پڑتا تھا، لیکن HTML5 میں بلٹ ان سپورٹ ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ فنکشنالٹی کی، جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد CSS کا نیا ورژن آ چکا تھا، CSS3، جو کہ مور پاورفل تھا۔ اس کی سپورٹ ایڈ کرنا بھی HTML5 کے نیو فیچر میں سے ایک فیچر تھا کہ جو CSS3 کے لیٹسٹ سٹینڈرڈ ہیں اس کی سپورٹ HTML کے اندر موجود ہو۔ اس کے بعد مور فیچر، یہ کافی ایڈوانس لیول کی تھی، ابھی آپ کو اس کے اوپر بودر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل ورڈ میں یہی ہے کہ آپ براؤزر بیسڈ ڈیٹا سٹوریج استعمال کر سکتے ہیں یوزر کی ڈسک کے اوپر، لوکل ڈسک کے اوپر، اپنی ایپلیکیشن کو آف لائن اس میں فیچر دینے کے لیے۔ اس کے بعد اسٹریٹ فارورڈ ایک اوور ویو لیتے ہیں کہ ایک بیسک HTML5 کا ویب پیج کیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پراپر اپنی کوڈنگ کے اوپر ہینڈ آن جائیں گے، سلائیڈز کو ختم کریں گے۔
اب یہ ایک HTML اب یہ ایک بیسک HTML5 کا ڈاکومنٹ سٹرکچر ہے جس میں سب سے اوپر ٹاپ پر ڈاکومنٹ ٹائپ ڈکلیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد HTML کا ٹیگ سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ HTML کا ایلیمنٹ، اور HTML کے ٹیگ کے اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان آپ نے اپنا سارا HTML کا پیج کا کوڈ لکھنا ہوتا ہے. ہیڈ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر آپ ویب پیج سے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ اسکرپٹس اور سٹائلز ایڈ کرتے ہیں، اور باڈی ایک آپ کی ڈاکومنٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے وہ لکھا گیا جو سٹرکچر ہے وہ براؤزر کی ونڈو میں ڈسپلے ہوتا ہے. تو اب انٹروڈکشن سلائیڈز کافی ہو گئی. اب ہم بڑھتے ہیں پراپر کوڈنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک HTML کا پیج کیسے بناتے ہیں اور پھر اس کی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. اللہ حافظ.